بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میری گڑیا ہے، چھوڑو اسے۔ روحان سی ہوتی آواز پر میں نے کام روک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میری سوتیلی بیٹی مریم گڑیا کو کھینچتی ہوئی بول رہی تھی۔ گڑیا کو دوسری طرف سے میرے 10 سال کے بیٹے نے پکڑ رکھا تھا اور میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ دونوں گڑیا کے لیے لڑ رہے تھے۔ نہیں، مجھے کھیلنا ہے، تم چھوڑو، مریم نے غصے سے کہتے ہوئے زور سے گڑیا کو کھینچا تو وہ درمیان سے 2 حصے ہو گئی، جس کا ایک حصہ مریم کے پاس اور دوسرا حصہ میرے بیٹے میثم کے پاس رہ گیا تھا۔ مریم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلے گڑیا کو دیکھا اور پھر تیزی سے چیخی اور میثم پر جھپٹ پڑی۔ وہ اس کے بالوں کو سختی سے پکڑے اسے دبوچ کر نیچے پھینکتی اب اس کو مار رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میثم اونچی آواز میں چلانے لگا، جس پر میں جو ہکا بکا کھڑی تھی تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور مریم کو کھینچ کر میثم سے الگ کیا، جو الگ ہونے کو تیار ہی نہیں تھی، بلکہ آج تو جیسے وہ میثم کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ ہاتھ چلاتی وہ مسلسل منہ سے بھی میثم کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جس نے اس کی گڑیا توڑ دی تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے مریم کو گھسیٹ کر کمرے میں دھکیلا اور کمرہ بند کر دیا، مگر اب وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر مسلسل چلاتی ہوئی میثم کو کوس رہی تھی۔ میں اس کو نظر انداز کر کے تیزی سے اپنے بیٹے میثم کی جانب بڑھی اور اسے جا کر سیدھا کیا، جو نہ صرف اوندھے منہ پڑا ہوا تھا بلکہ اس کا سانس بھی بے حد پھولا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہ بری طرح سے گہرے گہرے اور لمبے سانس بھرتا روتا جا رہا تھا۔ میں نے تیزی سے اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے پانی پلایا، جس سے اس کا سانس بحال ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنبھلا تو میں نے اسے خود میں بھینچ لیا، جو میرا اکلوتا بیٹا، میری کل کائنات تھا۔ اس کے سنبھلنے پر میں نے غصے سے اس کمرے کی کھڑکی میں دیکھا جہاں مریم کھڑی چیخ رہی تھی، لیکن اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور میثم کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے تھپک تھپک کر سلا چکی تھی، کیونکہ اس کا سو جانا ہی اس کی طبیعت کے لیے بہتر تھا، ورنہ پھر زیادہ کھیل کود اور مریم سے لڑنے جھگڑنے سے اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو جاتی۔ اس کی طبیعت خرابی کی بڑی وجہ ہمیں اس کے بچپن میں ہی معلوم ہو گئی تھی، جب اس کے سانس لینے میں مسئلہ پیدا ہوا۔ جب وہ پیدا ہوا تو تبھی چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میثم کے دل میں سوراخ ہے۔ ہم جو بیٹے کی پیدائش پر بے حد خوش تھے، اس خبر کو سن کر ہماری خوشی ماند پڑ گئی تھی اور ہمیں فکروں نے آن گھیرا تھا۔ گھر لانے کے بعد بچپن سے ہی ہم میثم کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ وہ زیادہ کھیلنے لگتا یا بھاگتا تو اس کا سانس پھول جاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نہ اسے زیادہ بھاگنے دوڑنے دیتے تھے، نہ ہی کچھ ایسا کرنے دیتے تھے کہ اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو۔ اس کے بابا بھی اسے بے حد پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میثم کے بعد میری کوئی اور اولاد نہ ہو سکی، اور رہی بات مریم کی تو وہ میری سوتن کی بیٹی تھی، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں تھی، نہ ہی میں اس کی زندگی میں کبھی اس سے ملی تھی۔ میثم کے بابا وقار سے میری شادی خالصتاً ارینج میرج تھی۔ میں جب بیاہ کر سسرال میں آئی تو سسرال کے نام پر مجھے میرا شوہر وقار اور اس کی بیٹی مریم ہی ملے تھے۔ مریم کا ذہنی توازن خراب تھا اور اسے میں شروع سے ایسے ہی دیکھتی آ رہی تھی۔ نہ ہی اس کا کسی نے علاج کروایا تھا، نہ ہی وہ خود سے ٹھیک ہو پائی تھی۔ وہ پاگل تو تھی ہی، لیکن کسی کو خود کو چھونے نہیں دیتی تھی۔ اگر کوئی اسے چھوتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ بری طرح سے چیخنے لگتی، جس سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ غصے کی وہ بہت تیز تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی، لیکن اس کے سارے کام میرے ہی ذمہ تھے۔ اس کا وجود میرے لیے بیکار تھا، جو گھر میں پڑا رہتا یا کہیں اور، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی ماں اس کی پیدائش پر مر چکی تھی، جس کے بعد وقار نے اسی لیے دوسری شادی نہ کی۔ لیکن جب مریم 10 سال کی تھی تو اس نے مجھ سے شادی کی، شاید اس لیے کہ وہ اپنی پاگل بیٹی کو اکیلا سنبھال نہیں سکتا تھا۔ میرے شوہر وقار کی کریانے کی دکان تھی، جس سے ہونے والی آمدنی سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا تھا کہ میثم کے دل میں سوراخ ہے تو ہم نے تب سے ہی پیسے جوڑنے شروع کر دیے تھے،
لیکن اتنے خرچے کے بعد ہم اتنے سالوں میں 5 لاکھ سے زائد رقم نہیں جوڑ پائے تھے، جبکہ اب میسم 10 سال کا ہو چکا تھا تو اس کا آپریشن ہو جانا تھا، جس کے بعد وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن آپریشن کے لیے 50 لاکھ روپے چاہیے تھے، جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ ہم اپنا گھر اور دکان بھی بیچتے تو بھی اتنے پیسے جمع نہ کر پاتے، اور اگر یہ سب بیچ بھی دیتے تو رہتے کہاں اور کھاتے کہاں سے؟ اب بھی مجھے پیسوں کی فکر لگی ہوئی تھی، اور اسی فکر میں گھر کے کام نمٹانے کے ساتھ ساتھ مریم اور میسم کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ لیکن اتنے سال مریم کی دیکھ بھال کرنے اور اس کا خیال رکھنے کے بعد میں اب چڑھنے لگی تھی، کیونکہ اس کی حرکتیں اب برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کا پاگل پن بڑھنے لگا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس سے چڑ ہونے لگی تھی، اور اسی چڑ کی وجہ سے میں اس سے لاپرواہ ہونے لگی تھی۔ وقار نے کبھی مجھ سے مریم کے بارے میں باز پرس نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں مریم کا خیال رکھتی ہوں، 3 وقت کا کھانا دیتی ہوں اور اس کے کپڑے بھی دھوتی ہوں۔ وقار کو مجھ پر بھروسہ تھا، اور اسی بات کا مجھے زوم تھا۔ میسم گہری نیند سو گیا تو میں چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی، اور پیسوں کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچتی ہوئی گھر کے باقی کام نمٹانے لگی۔ دن یوں ہی سست روی سے گزرتے جا رہے تھے، مگر ہماری پریشانی حل نہ ہو سکی۔ ایک دن بازار سے آتے ہوئے مجھے بازار میں ایک لڑکی نظر آئی، جس نے کافی بولڈ کپڑے پہن رکھے تھے، اور وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑی سودے بازی کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں ایک پل نہ لگا کہ وہ دھندا کرنے والی لڑکی ہے۔ میں اسے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ تپتی دوپہر میں مریم صحن کے وسط میں تپتی زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ کچھ نہیں سمجھتا تھا، اور وہ اکثر ایسی ہی حرکتیں کرتی تھی۔ میں آگے بڑھنے لگی جب میں ٹھٹک کر رکی، اور ایک خیال آنے پر مریم کے چہرے کو دیکھنے لگی، جو بے حد خوبصورت تھا۔ وہ 16 سال کی کم سن اور حسین لڑکی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ میں نے کچھ سوچ کر سر ہلایا کہ اب مجھے یہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور یہ سب مجھے 2 دن کے اندر کرنا تھا، کیونکہ وقار ان 2 دنوں میں گھر پر نہیں تھا، بلکہ دکان کا سامان لینے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ صبح کے وقت وقار دوسرے شہر چلا گیا، تو میں میسم کو گھر چھوڑ کر، گھر کو بند کر کے، مریم کو ساتھ لے کر کوٹھے کی طرف چل دی۔ مریم کو باہر جانے کا بہت شوق تھا، تبھی وہ پرجوش سی میرے ساتھ آ گئی۔ کوٹھے پر آ کر اس نے تیزی سے نائکا سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ مریم کو رکھ لے اور بدلے میں اسے پیسے دے دے۔ نائکا نے غور سے مریم کا سر تا پیر جائزہ لیا، پھر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ مان گئی اور مجھے میری مطلوبہ رقم دے دی۔ میں مریم کو وہیں چھوڑ کر اور پیسے لے کر واپس گھر آ گئی۔ مریم مجھے میسم سے زیادہ عزیز نہیں تھی، تبھی اس کا سودا کر کے میسم کے علاج کے لیے پیسے لے آئی تھی، اور میں خوش تھی کہ اب میرا اکلوتا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، نہ ہی مجھے پتہ تھا، نہ ہی پتہ کرنے کی خواہش تھی۔ شام کے وقت میں نے شور مچا دیا کہ مریم گھر سے نکل کر گم ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا ہے مگر وہ نہیں ملی۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ محلے والے وقار کو بتا سکیں کہ سچ میں مریم گم گئی ہے۔ 2 دن بعد جب وقار واپس آیا تو میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ مریم گم گئی ہے، جس پر وہ پریشان ہو گیا اور مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ 2 مہینے تک اس کی تلاش کرنے کے بعد تھک ہار کر وقار نے اسے ڈھونڈنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ بھی اب تھک چکا تھا۔ 2 مہینے بعد ہم نے میسم کا آپریشن کروا لیا۔ وقار نے مجھ سے پیسوں کے متعلق سوال کیا تو میں نے یہی کہا کہ کسی جاننے والے سے قرض لیا ہے، جو اس نے مان لیا۔ میسم کا آپریشن ہو گیا جو کامیاب ہوا تھا، اور یوں 2 مہینے کے اندر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر گھر آ گیا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ مریم چاہے ناکارہ تھی، لیکن اس کی ذات مجھے بڑا فائدہ دے گئی تھی، کیونکہ اس کے بدلے ملے پیسوں سے میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ وقت برق رفتاری سے گزرنے لگا۔ میرا بیٹا میسم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور نارمل بچوں کی طرح کھیلتا کودتا تھا۔
جسے دیکھ کر ہم میاں بیوی بے حد خوش ہوتے تھے۔ ہم نے میسم کو اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر اچھا انسان بن سکے۔ مریم کو اس کے باپ نے ڈھونڈنا ترک کر دیا تھا اور نہ ہی وہ خود واپس آئی تھی۔ آ بھی کیسے سکتی تھی؟ جس جگہ میں نے اسے بیچا تھا اس جگہ سے کوئی لڑکی واپس آ بھی کیسے سکتی ہے؟ میں مطمئن تھی کہ اب نہ مجھے اس پاگل مریم کو سنبھالنا پڑتا تھا، نہ ہی اس کی فکر میں ہلکان ہونا پڑتا تھا۔ میرے شوہر کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا اور اسی بھروسے کا تو میں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ میسم بڑا ہونے لگا اور ہم میاں بیوی کی امیدوں کا مرکز بننے لگا۔ ہم اسے لے کر بے تحاشا خواب بننے لگے تھے۔ وہ FSC کر چکا تھا اور اس کے بعد ہمارا ارادہ اسے ڈاکٹر بنانے کا تھا، لیکن قسمت نے پلٹا تو تب کھایا جب ایک دن اچانک وقار دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ وہ وقت میرے لیے بے حد مشکل تھا۔ میں اور میسم وقار کے جانے کے بعد بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ دکان کا سامان بیچ کر جو پیسے آئے اس سے گھر کا راشن اور ضروری سامان وغیرہ خرید لیا، جبکہ دکان کو کرائے پر چڑھا دیا۔ کرایہ زیادہ تو نہیں تھا، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ میسم کو اب میں میڈیکل میں داخلہ دلوانا چاہتی تھی۔ خود بھی سلائی کڑھائی کر کے پیسے کماتی اور جوڑتی رہتی تھی، جس سے پیسے بچاتی بھی تھی اور گھر کا خرچہ بھی چلاتی تھی۔ میسم 18 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ہمارے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کافی ضدی اور بگڑا ہوا تھا۔ ہر وقت گھر سے باہر نکلا رہتا اور میری کوئی بات نہ مانتا، مگر میں پھر خود کو تسلی دے لیتی کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ تسلی بھی اس دن بھربھری ریت کی مانند ثابت ہوئی جب مجھے فالج کا اٹیک آ گیا اور میں ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ میں نہ ہل پاتی تھی نہ بول پاتی تھی۔ میسم پریشان سا رہنے لگا تھا۔ وہی سارا دن مجھے سنبھالتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا اور میرے سارے کام کرتا تھا۔ مجھے اس پر بے پناہ پیار آتا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ مارے باندھے میری خدمت کرتا ہے۔ مجھے اس کے ماتھے پر بل اور چہرے پر ناگواری نظر آتی، جس سے مجھے احساس ہوتا کہ وہ میری خدمت کر کے بیزار ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی میں کمرے میں اکیلی پڑی رہ جاتی اور وہ آتا ہی نہیں تھا۔ مجھے بے بسی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ نہ جانے کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ تو بے ساختہ نگاہوں کے سامنے مریم کا بھولا بھالا چہرہ گھوم جاتا، جس پر میں خود کو تسلی دیتی کہ وہ سب ضروری تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے بستر پر پڑے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اب تو میسم میرے پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ میں سارا دن اکیلی اس کے انتظار میں بے آواز بے بسی کے مارے بھوکی پیاسی روتی رہ جاتی۔ آخر ایک دن وہ آیا تو میں نے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، جس پر وہ چہرے پر بیزاری سجائے مجھے اٹھا کر باہر لے گیا اور ٹیکسی میں بٹھایا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ شاید وہ میرا علاج کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ وہ مجھے سرکاری ہسپتال میں لے آیا تھا اور وہاں مجھے داخل کروا دیا۔ وہاں کے ڈاکٹرز معمول کی طرح میرا چیک اپ کرتے اور مجھے دوا دے کر چلے جاتے، لیکن میسم پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ مجھے لینے تو دور کی بات، وہ میرا حال تک پوچھنے نہیں آیا تھا کہ اس کی ماں کس حال میں ہے۔ وہ مجھ سے بیزار ہو گیا تھا، تبھی مجھے سرکاری ہسپتال میں پھینک کر چلا گیا تھا۔ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے، مگر میسم 1 مہینے میں ہی اپنی ماں سے بیزار ہو گیا تھا، جس نے اس کے علاج کے لیے مریم جیسی بے ضرر سی لڑکی تک کو بیچ ڈالا تھا۔ میں سرکاری ہسپتال میں بے بس پڑی رہتی تھی، جب ایک دن ایک ڈاکٹر میرے چیک اپ کے لیے آئی۔ دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو مریم تھی، وہی مریم جسے میں نے کوٹھے پر بیچ دیا تھا، صرف اسی لیے کہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکوں۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پاگل تھی، نہ جانے کیسے رہے گی۔ تب میں خود غرض بن گئی تھی اور آج میری خود غرضی مجھے اس حال میں لے آئی تھی کہ میں اس کے سامنے بے بس پڑی تھی۔ وہ بھی مجھے سامنے دیکھ کر چونک گئی، لیکن خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں بے آواز روتی جا رہی تھی۔ مریم نے مجھے روتے دیکھ کر مجھے تسلی دی، پھر میرا چیک اپ کر کے مجھے دوائی کھلا کر چلی گئی۔ اگلے دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی
جب وہ ڈاکٹر سے بات کر کے مجھے اپنی ماں کہہ کر اپنے گھر لے آئی، جو بے حد شاندار تھا۔ اتنا خوبصورت گھر کہ ایسا گھر میں نے صرف فلموں ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں لٹا دیا اور وہ روز میرا خود دھیان رکھتی، میرے کپڑے بدلتی، سر میں مالش کرتی، میرے پاؤں دباتی، مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتی اور 3 وقت کے کھانے کے ساتھ میری دوائیوں کا بھی خیال رکھتی۔ وہ سگی اولاد سے بڑھ کر میرا دھیان رکھ رہی تھی اور اس کا یوں میری خدمت کرنا میرے پچھتاوے میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ لیکن اتنے دنوں میں اس نے مجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ دل سے میری خدمت میں مصروف تھی۔ یہاں 2 ملازمائیں بھی تھیں، مگر مریم میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ یہاں کی مالکن سے بھی میں ملی تھی، جو خود مجھ سے ملنے آئی تھی، اور مجھے حیرت تو اس بات پر ہوئی کہ مریم اسے امی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ میری طبیعت اب بہتر ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا جسم حرکت کرنے لگا تھا اور میں بولنے بھی لگی تھی، اور یہ سب مریم کی بے لوث خدمت کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ بھی مجھ سے بدلہ لیتی تو شاید آج بھی میں سرکاری ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوتی۔ یوں ہی 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جس دن میں ٹھیک ہوئی اس دن ایک لڑکا مجھ سے ملنے آیا، جسے دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر مریم نے ہی آ کر بتایا کہ وہ اس کا شوہر تھا، جو خود بھی ایک ڈاکٹر تھا اور پچھلے کئی مہینوں سے ایک گاؤں کے سرکاری ہسپتال میں تعینات تھا۔ اس کے شوہر کے جانے کے بعد میں نے مریم سے شرمندہ سے لہجے میں پوچھا کہ وہ اس کوٹھے سے یہاں تک کیسے پہنچی۔ میں پوچھنا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے بے تحاشا تجسس ہو رہا تھا۔ میرے سوال پر اس نے بتایا کہ وہ کوٹھے پر پہنچ کر بے حد ڈری ہوئی تھی۔ سب کے عجیب عجیب حلیے دیکھ کر اسے وحشت ہو رہی تھی۔ جب ایک عورت نے اسے پکڑ کر اندر لے جانا چاہا، لیکن وہ کسی کا چھونا برداشت نہیں کر پاتی تھی، تبھی اس عورت کے چھونے پر زور زور سے چیخنے لگی، لیکن وہ زبردستی اسے اندر لے کر چلی گئی اور اسے سجا سنوار کر بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے کمرے میں ایک مرد کو بھیجا گیا جس سے نائکا نے پیسے لیے تھے۔ اس مرد نے اسے چھونے کی کوشش کی اور اس سے زبردستی کرنے لگا۔ یہ سب ہوتا دیکھ کر وہ جھٹپٹانے لگی اور چیخنے لگی، لیکن وہ مرد اسے چھونے سے باز نہ آیا، جس پر اس کی طبیعت بگڑی اور مارے خوف اور وحشت کے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے عجیب طرح سے دورے پڑنے لگے۔ دوروں کی وجہ سے اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، جس پر وہ سب لوگ گھبرا گئے اور نائکا کے کہنے پر اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی نظروں کے سامنے وہ مرد اور اس کی 8 سال کی عمر میں ہونے والی وہ واقعہ گھوم گیا، جس پر وہ ضبط سے آنکھیں میچ گئی۔ اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، سب کچھ یاد آ رہا تھا، اور یہ یاد آتے ہی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے بیچ دیا ہے، وہ بے تحاشا روئی تھی۔ لیکن رونے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اب اسے یہاں سے نکلنے کا سوچنا تھا، تاکہ وہ اس گندی دلدل میں نہ پھنس جاتی جس سے نکلنا اس کے لیے بے حد مشکل ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے رونا بند کر کے باہر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ باہر کوٹھے کی ایک لڑکی بیٹھی اونگ رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس نے اسے کسی غیر مرد کے لیے سجایا تھا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکلی اور پھر اس لڑکی کی پہنچ سے دور ہوتی چلی گئی۔ ہسپتال سے باہر نکل کر وہ سڑک پر بھاگنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کہاں جانا ہے، جب وہ ایک امیر مگر ادھیڑ عمر عورت سے ٹکرائی، جس نے اسے سنبھالا اور پھر اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ اسے اپنے گھر لے گئی۔ گھر جانے کے بعد اس نے مریم سے ساری بات پوچھی کہ وہ کون ہے اور یہاں اس حال میں کیسے پہنچی، جس پر مریم نے اسے الف تا یہ اپنی زندگی کا ہر واقعہ سنا دیا، جس پر وہ عورت اس کے لیے دکھی ہوئی اور پھر اسے بے سہارا جان کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو مریم کا ہی ہم عمر تھا۔ ان دونوں میں دوستی ہو گئی اور یوں وہ اس عورت کو اپنی ماں کہنے لگی۔ اس نے مریم کو پڑھایا لکھایا اور ایک مضبوط عورت بنا کر ڈاکٹر بنایا تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر اس نے مریم کی شادی اپنے اکلوتے بیٹے سے کر دی تاکہ مریم ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے، کیونکہ وہ مریم کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مریم کی 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، اور اب مجھے معاف کر کے وہ یہاں لے آئی تھی۔
میں یہ ساری بات سن کر ایک بار پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوئی اور پھر اس سے معافی مانگی، جس پر اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن تم کسی کو خود کو چھونے کیوں نہیں دیتی تھی؟ اور اگر تم پیدائشی پاگل تھی تو اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہوئی؟ میں نے کچھ یاد آنے پر چونک کر پوچھا تو مریم پھیکا سا مسکرائی اور بتانے لگی کہ وہ 8 سال کی تھی جب اس کا باپ بیمار ہو گیا تو وہ اکیلی ہی اسکول کے لیے نکل گئی۔ راستے میں ایک غلیظ مرد نے اس کا راستہ روکا اور اسے الگ ویرانے میں لے جا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اسے گندے طریقے سے چھونے لگا، جس پر وہ ڈر گئی اور اونچا اونچا رونے کے ساتھ چیخنے لگی، مگر اس آدمی نے اسے نہ چھوڑا اور اس کے مزاحمت کرنے پر اسے مارنے لگا۔ خوف کے مارے وہ یہ سب برداشت نہ کر پائی اور یوں اس کا معصوم ذہن یہ سب سمجھنے سے عاری ہونے لگا۔ وہ شخص اپنے مذموم عزائم میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اچانک مریم کے شور پر وہاں کوئی آ گیا جس کی وجہ سے مریم بچ گئی۔ وہ بچ تو گئی مگر اس کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی، جس کی وجہ سے وہ کسی کو خود کو چھونے نہیں دیتی تھی۔ اس کوٹھے پر جب اس آدمی نے اس کے ساتھ وہی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا ذہن یہ سب دہرانے لگا اور اسے دورے پڑنے لگے، جس کے بعد اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ مریم نے اس راز سے پردہ اٹھایا تو میں نئے سرے سے شرمندہ ہوئی کہ جس لڑکی کو پاگل سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز کرتی رہی وہ غموں کی ماری تھی، اور میں اپنی خود غرضی میں اسے مزید غموں میں دھکیلتی رہی۔ میں روتی ہوئی اس سے بار بار معافیاں مانگتی رہی، جس پر اس نے مجھے پھر سے تسلی دی کہ جو ہونا تھا وہ قسمت میں لکھا ہوا تھا، جسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر آنے والے کل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے معاف کرنے کے بعد میں اس کے ساتھ ہی اس کے گھر میں رہنے لگی۔ اس کی ساس اور شوہر بے حد اچھے تھے، جو سب جاننے کے باوجود میری بے حد عزت کرتے تھے، اور میں اب کوشش کرتی تھی کہ مریم کو وہ پیار دوں جس سے وہ ہمیشہ محروم رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔